فرمایا عطا مما عطا اللہ، وہ عطا وہ عطا کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں مال عطا کیا، علم عطا کیا، وہ تم عطا کرو۔ دیکھو اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس کو عطا کرو، تقوی اختیار کرو، اس کی خیرات کرو، اچھی چیز کی تصدیق کرو۔ اچھی چیز کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اللہ کا دین اچھی چیز ہے، محمد رسول اللہ اچھی چیز ہے، تو ہمیں رسول اللہ کی تصدیق کرنی ہے، اہل بیت کی تصدیق کرنی ہے۔ ہمارے دین میں اچھی چیز کیا ہے، خیر چیز کیا ہے؟ قرآن، قرآن کی تصدیق کرنی ہے، قرآن کو جھٹلانا نہیں، اچھی چیز کی تصدیق کرو، اہل بیت کی تصدیق کرو۔ اور قرآن کی پہلی آیت، قرآن کی جب آپ کھولتے ہیں تو صاحبان ایمان، جو صاحبان ایمان ہے ان کے ایمان کس بیس پر، کس بنیاد پر ایمان قبول کیا جائے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں بھی متقین تقوی اختیار کرو، متقین کرو۔ تو صاحبان ایمان کا ایمان کب قبول ہوگا؟ صرف قول سے قبول نہیں ہوگا، دل سے تصدیق کرنے پر قبول نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں بتلانا پڑے گا، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا پڑے گا۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، رسول کو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان کو ہم نہیں دیکھ رہے، قیامت کو ہم نہیں دیکھ رہے، جنت اور کوثر سرسبیل کو ہم نہیں دیکھ رہے، مگر ان تمام چیزوں پر غیب پر ایمان۔ کہ بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون، غیب پر ایمان ہے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ينفقون ورزقناہم ينفقون، جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ان سے خرچ کرو، قبیل مت کرو، خرچ کرو، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ان کو خرچ کرو۔ صاحبان ایمان لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا ہے دوسروں کو دیتے ہیں، بڑی گنجائش پیدا کرنی ہے۔ جو کچھ ہم نے صاحبان ایمان کو دیا ہے ان کو عطا کیا، تو جو لوگ عطا کریں گے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے اچھی جگہ پہنچا دیں گے۔ تو یہ جو سورہ ہے اس میں قرآن میں تمام آیتیں تقوی پر، متقین پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر بتائی۔ قرآن نے ہر جگہ اصول دیا ہے کہ اچھی چیز کی تصدیق کرو، بہترین چیز کی تصدیق کرو۔ ہم ہر چیز پر ہمیں نظر رکھنی ہے، اور ہر چیز پر جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں اس کا ذکر کرنا، اچھی چیز کا ذکر کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے۔ انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وعدے کروں گا کہ یہ جو ابھی سورہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کا الہی منظور کیا ہے، کیا پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ جو چیز ہمیں عطا کی گئی ہم دوسروں کو عطا کریں، اچھی چیز کی تصدیق کریں۔ اب کچھ دوسری باتیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو دین اللہ نے ہمیں دیا، شریعت، اللہ سبحانہ کی وہ سنت کون سی ہے جس میں تعویل و تبدیل نہیں ہو سکتی؟ آج بھی ہمارے جو نوجوان ہیں اور دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اسلام میں ہیں بخوبی وہ جانتے نہیں ہیں، تو قرآن میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی کسی حال میں، نہ نماز میں، نہ زکات میں، نہ روزے میں، نہ دوسرے ارکان میں، نہ حج میں۔ جو بھی چیز ہمیں دی گئی ہے، جو چیز ہمیں بتائی، تمام شریعت میں ایک لفظ کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ملی اور آپ نے ہدایت ملی اور آپ نے دین کے علام کو قائم کیا، آسمان میں جس ترتیب کو دیکھ کے آئے تھے اس آسمان میں
جناب آدم علیہ السلام جو ترتیب دیکھی اسی کے مطابق اپنی ترتیبیں مقرر کی اور اپنے خلیفہ کو قائم کیا، جو آپ کے بعد سب سے زیادہ عالم تھے، اور ان فرشتوں کی گنتی کے مطابق اپنی حجتوں کو قائم کیا۔ جن فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، آپ نے اپنے حجتوں کو امر کیا اور آپ کے خلیفے کی اطاعت کی، جس طرح خلیفہ کو آپ نے مصطفیٰ کیا۔ تو اللہ نے آدم نبی کے ذریعے اپنی سنت شریعت کو قائم کیا، جس طرح اس آسمان میں جو شریعت مقرر کی اسی حساب سے یہاں اس دنیا میں بھی شریعت مقرر کی اور خلیفہ بنایا۔ آدم نے اللہ کی سنت پر چلے، سنت الہیہ آپ کی معرفت کی اور مشاہدہ کیا۔ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی ابتدا کی۔ ہر ایک نبی نے آپ کے بعد وصی اور حجتوں کو قائم کیا، حجتوں کو حکم کیا کہ آپ کے وصی کی اطاعت کریں۔ ہر نبی کے بعد ہر وصی کو یہ حکم ہے، اور ان کے ماننے والوں پر صاحبان ایمان کو یہ حکم ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے اور وصی کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وحی کے ذریعے حکم کیا کہ سنت من ارسلنا قبلک من رسلنا فلا تجد لسنتنا تحویلا کما سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ رسول آپ کے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ان کی سنت پر چلو۔ رسول کو حکم کیا کہ ہم نے آپ کے پہلے جتنے رسول بھیجے اور سب کو اپنی سنت پر چلا، ان کی سنت پر آپ کو چلنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کی سنت پر چلنا ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہو، نہ اس وقت ہو سکتی تھی نہ آج ہو سکتی ہے، قیامت تک اس سنت میں شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جن رسولوں کو بھیجا ان کی سنت پر چلو، ہماری سنت میں تعلیم نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے حکم کیا رسول کو کہ آپ ہماری سنت میں، ہماری شریعت میں تعبیر اور تبدیل نہیں پاؤ گے، اور فرمایا اللہ کی سنت پر چلو جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اللہ کی سنت میں تبدیل نہیں۔ واضح ہوا کہ ہر ایک نبی نے اپنے وصی کو قائم کرے اور وصی امام کو قائم کرے، یہی ہے اللہ کی سنت۔ ہر نبی وصی کو قائم کرے اور وصی امام کو قائم کرے، یہی اللہ کی سنت ہے۔ ظاہری شریعت سنتوں میں تعدیل و تبدیل نہیں ہوتی۔ الہی فرمان کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ کے بعد آپ کی امت میں خلیفہ بنائے، مثل آدم تمام حجتوں کو قائم کیا، یہ الہی سنت ہے جو قیامت تک جاریہ اور ساریہ رہے گا۔ ہر زمان میں امام کے وصی اور ان کے تمام حجت کا سلسلہ چالو رہے گا۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ دور محمدی میں فقط، اب یہ غلط ہے کہ دور محمدی میں 12 امام ہوں گے یا 11 ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حجت الحمدللہ اسی سنت اللہ پر قائم ہے، اور یہی سنت روز قیامت تک جاریہ اور ساریہ جاری رہے گی۔ نماز قیامت تک وہی رہے گی، روزہ قیامت تک وہی رہے گا، تمام سنت۔ اور ہم جو سنت پر چل رہے ہیں، نبی کی سنت پر جو آج تک ہمارا عمل رہا ہے، وہ نبی کی سنت پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا یہ عمل عین نبی کے عمل کے مطابق ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے وصی ہارون علیہ السلام آپ کی زندگی میں وفات پائے، اس کے ساتھ امامت ہارون کے فرزندوں میں فساد میں رہی، اور اسماعیل ذبیح اللہ آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پائے۔ اس کے ساتھ امامت اسماعیل کے فرزندوں تیزاب میں آئی، تیزاب کے بعد ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک امام، یہ امام مستقل